पिछले दिनों आप यहाँ उस पर भूल गए थे। जी हाँ, क्या वजह? तशरीफ रखें। हैं ये भूलने वाले शख्स हैं, भुलाए जाने वाले शख्स। तो इससे इंतजाम हो गया खुद को। अच्छा पी क्या हाल है? आप ठीक है? शुरू करें फिर बिस्मिल्लाह। ये सवाल पाकिस्तान से एक अहमदी खातून ने लिखकर भिजवाया है। वो लिखती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर तमाम अंबिया से बहुत बुलंद है। उनका सवाल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर नाजिल होते थे, जबकि कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख़ुद पुकारा था। इस बात की समझ नहीं आई। इस बात की समझ इसलिए नहीं आई कि उन्होंने सारी तारीख खुद ही बिगाड़ दी है। जो वही ये शरीयत है हमेशा जिब्रील लाता है, और जो तकल्लुम है वो उसके अलावा जारी रहता है। कुरान करीम से पता चलता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला का तकल्लुम एक जारी सिलसिला था, जिसमें कभी भी फ़र्क नहीं आया। चुनांचे मा यंतिक़ु अनिल हवा की आयत ये बता रही है इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। एक मुसलसल सिलसिला वही का जारी था, कोई बात वही के बगैर थी ही नहीं। अब ये वही ज़ाहिरी सूरत में हो या बातिन में रस बस गई हो, ये अलग मसला है, लेकिन वही के बगैर आपका कलाम ही नहीं था। इसलिए इनका तसव्वुर ही गलत है। जहाँ तक जिब्राईल का ताल्लुक़ है, वो शरीयत की हर वही के निगरान हैं, और उसका एक बड़ा वसी निज़ाम है ताकि खुदा ताला के मंशा को नबी की मार्फत दूसरों तक पहुँचाने में कोई अदना भी रखना न रहे। जो दूसरी वही है उसके समझने के नतीजे में बाज़ दफ़ा एक गलत इंसान नतीजा निकाल लेता है, ना समझने के नतीजे में, और अंबिया भी इससे मुबर्रा नहीं। लेकिन जो शरीयत की वही है उस पर जिब्राईल निगरान है कि हर सूरत में मुकम्मल मुअय्यन पैगाम देना होगा, और नबी के लिए उसको ना समझने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए शरई अमूर में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला न सिर्फ आखिरी बल्कि क़तई और रोशन है, बैयन है। लेकिन जो दूसरा वही का सिलसिला था उसमें ये शर्त नहीं आयद होती। मसलन आपने नबी की रोया भी वही होती है, ये भी शायद उनको नहीं इल्म, अंबिया की रोया भी वही होती है। आपने रोया में देखा कि हज करने यानी पहले उम्रा फिर हज और सर मुंडाते हुए दाखिल होते हुए देखा, और उसका मतलब ये समझा कि अब वक्त है, हालांकि वो वक्त अभी नहीं आया था, वक्त मुअय्यन नहीं था। उस पर सारा वाक़या हुआ, ये भी अल्लाह ताला की तकदीर की ताबे था, ये अलग मसला है। लेकिन ये बात तो क़तई तौर पर साबित हो गई कि एक वही जो जिब्राईल के वही के अलावा है, वो चूँकि एक निज़ाम के ताबे है जिसमें कानून दानी हो रही है और कानून साजी हो रही है, वो बिल्कुल अलग मामला है। ये जो रोज़मर्रा की वही है, ये बातें हैं कई दफ़ा कि इंसान को और तासुर पड़ जाता है, और अल्लाह फिर नबी के तासुर को भी दुरुस्त फरमा देता है बाद में। लेकिन ये मिसाल दे रहा हूँ, ये वही भी एक ऐसी वही थी जो जिब्राईल के तवस्सुत से नहीं आई। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतल्लिक़ खुदा ताला से ख़बरें पाई हैं, उसमें किसी जिब्राईल के बीच में आने का दखल नहीं है, और बड़ी कसरत से पाई हैं। ऐसी वाज़ेह पेशगोइयाँ हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। मगर ये इल्म नहीं था कि दज्जाल अभी पैदा होगा या ठहर के होगा। और वो जो दुख वाला वाक़या है वो इसी का नतीजा है कि आपको यहाँ तक भी एहतमाल आपके जहन में था कि हो सकता है पैदा हो। चुनांचे आपने डरने वालों को कहा फ़िक्र ना करो, या तो अब पैदा हुआ तो फिर मैं संभाल लूँगा, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बाद में आया तो मसीह इसको संभाल लेगा, तुम्हें क्या फ़िक्र है। तो इसलिए ये जो तकल्लुम का सिलसिला था अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एक जारी और सारी सिलसिला है। जो जिब्राईल के तवस्सुत से हैं वाक़यात, जैसा कि मैंने बयान किया है, वो शरीयत की वही से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई नबी इसमें मुस्तस्ना नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी जिब्रील आता है,
یہ کہنا غلط ہے کہ جبرائیل صرف شریعت کے لیے آتا ہے. شریعت کے لیے تو بہرحال جبرائیل اور اس کے نظام آخری ذمہ دار ہیں، لیکن روزمرہ دوسرے صحابہ بھی دیکھ لیا کرتے تھے جبرائیل کو. جس شکل میں بھی خدا ظاہر فرماتا تھا دوسرے صحابہ کی آنکھوں نے بھی دیکھا، اور بعض مسائل پہ روشنی ڈالنے کی خاطر جبرائیل نے ہدایت نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا اس کو روشن فرمایا. شریعت کا نزول جبرائیل کے ذریعے ہوا تھا، لیکن اس کی تفہیم، اس کی تعلیم، اس کا حکمت کا بیان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا ہے. اور اس سلسلے میں جبرائیل بعض دفعہ بہانہ بنتا رہا ہے، آ کے سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں ہے. تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ ان کے تصور میں وہ صرف جو آیتیں پڑھی نا حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اس کی وجہ سے ذہن میں یہ بات حاوی ہو گئی ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے جو محفوظ، تاریخی طور پر محفوظ واقعات ہیں ان کو آپ دیکھ کے کلام کا جائزہ لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پہ جو وہی چھائی ہوئی ہے وہ اس سے بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے. میرا سوال ہے کہ قیامت کبریٰ کے کانٹیکس میں حشر من الارض کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ارض سے مراد پہلی حالت ہے جی. اور پہلی حالت کے تعلقات ہیں. جی. اور جب تک بدنی تعلقات کا دائرہ مکمل طور پر ٹوٹ نہیں جاتا، اور جس طرح چوزا شیل کو توڑ کر باہر نہیں آ جاتا، اس وقت عرضی حالت ہے. عرض کی ایک حالت ہے، جی. یہ زمین یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس روح اس عرضی حالت سے جب آخری صورت میں کامل طور پر جدا ہو کر ایک نیا وجود پالے گی جس میں عرضی حالت کا کوئی اثر بھی باقی نہیں رہے گا، وہ وقت ہے جو حشر، جس کو تم کہہ رہے قیامت کبریٰ، یہ حشر کا آخری دور. سمائیے. میری گزارش یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ کے مفہوم کو اسٹیبلش دوبارہ فرمائیے. آپ کا جی مائکرو فون پہلے کام نہیں کر رہا. میں بول گیا تھا جی جی. کہ صلاۃ الوسطیٰ کو اگر اس طرح لیا جائے کہ وہ وقت جو ٹائم بٹوین پریئرس جو ہے ساری نمازوں کے درمیان کا، اس میں زندگی کرنا، وہ بھی ایک صلاۃ ہے. وہ اس لیے بن نہیں سکتا کہ وسطیٰ ما بین الصلاتین نہیں ہے، بلکہ صلاۃ کی تعریف ہے وسطیٰ. اس لیے وہ صلاۃ جو ایسے وقت میں آئے جب کہ وہ گھری ہوئی ہو دوسری مصروفیات میں یا دوسری توجہات میں، دوسری خواہشات میں. مثلا ایک شخص کے لیے اگر صبح کی نیند بہت پیاری ہے اور وہ نماز اس کے لیے دوبھر ہے تو وہ صلاۃ وسطیٰ بن جائے گی اس کی. ایک شخص کے لیے دفتر جانا اور دفتری اوقات میں نماز پڑھنا ایک مشکل کام ہے. ایک طالب علم کے لیے یونیورسٹی میں یا اسکول میں کسی نماز کی طرف توجہ دینا مشکل ہے، اور قسم کے بھی ابتلا آ جاتے ہیں. ہر ایسی نماز جو خصوصیت کے ساتھ آزمائش لے کر آتی ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے. تو اپنی عام نمازیں تو تم پڑھ ہی لیتے ہو، اصل تب پتہ چلے گا جب نماز کو سے توجہ ہٹانے کے لیے یا اس کا احترام کو دل سے دور کرنے کے لیے بہت سے محرکات ارد گرد کام کر رہے ہوں گے. پھر بھی اگر تم رکھو توجہ تو پھر یہ اصل حقیقت ہے، یعنی حقیقی طور پر نماز کا حق ادا کرنا ہے. فرمائیے. وہ ذکر جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ذکر ہے. بین الصلاۃ جو چل رہا ہے نا وہ بھی عبادت کی قسم ہے، مگر اس کو صلاۃ نہیں کہتے. وضاحت فرمائیے. ذکر ہے. پہلے ہمارے بزرگوں میں سورت ملک، سورت مزمل، سورت مدثر بڑے وظائف ہوتے تھے، بلکہ وہ کوٹھے والے بابا جی صاحب سورت فتح بلاناہا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اب وظائف بھی ہمیں کس طرح کرنے چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ صورتیں ان کے وظائف نے ان کو کیا دیا؟ ان کو امام مہدی دیے، امام مہدی دیا. جنہوں نے پڑھی. اور تو آپ کے امام مہدی سے وظائف کریں گے تو آپ کو کیا دے گا خدا اللہ؟ تو میرا سوال اور ہے کہ اب ہمیں یہ، اگر قرآن پاک بھی اب ہماری ذمہ داری ہے تو اب ہمیں یہ کثرت سے پھیلانی چاہیے. چھوٹی چھوٹی صورتیں تو بہت زیادہ. تو خیر ٹھیک ہے. نہیں، میں آپ کے وظائف کا پہلے جواب دے لوں. جی. یہ جو وظائف تھے جن لوگوں نے عمر بھر وظائف کیے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھتے کہ سورہ مزمل کی تفسیر کرو ان کو کچھ پتہ نہ چلتا. سورہ مدثر کا حال بیان کرو پھر کچھ سمجھ نہ آتی. تو یہ وظائف وہ
शेल्स हैं, जी जब रस सूख रहा होता है जी तो फिर बाज़ दफ़ा दरख्त शेल्स पर जोर देता है, बड़े मोटे मोटे खोखे बना देता है, अंदर होता कुछ नहीं। जी तो वो भी एक कम से कम बका की एक सूरत मौजूद है, एक सिलसिला जारी तो है। जी और चूंकि एक एहसास होता है कमी का, इसलिए इन बातों पर बहुत ज़्यादा जोर दे देते हैं लोग। कहते हैं एक दफ़ा पढ़ी है, कुछ समझ नहीं आई, मज़ा नहीं आया, कुछ तरक्की नहीं हुई, 10 दफ़ा पढ़ी नहीं हुआ, चलो सारी सारी रात पढ़ते हैं। और ये नहीं समझ सके कि डूब कर पढ़ना और चीज़ है और सरसरी तौर पर पढ़ना और चीज़ है। तो वज़ाइफ ने जो नुकसान पहुंचाया है उम्मत को, वो मग़ज़ से छिलके की तरफ मैलान का बढ़ाना है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे वज़ाइफ नहीं थे। ज़िक्र था नमाज के साथ, लेकिन ज़्यादा सूरतें पढ़ने का नहीं था, बल्कि बाज़ दफ़ा एक एक सूरत में ऐसा डूब कर पढ़ते थे सहाबा कि सारी सारी रात उसी में लगे रहते थे। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है कि बाज़ दफ़ा आप सूरह फातिहा शुरू करते थे, यक्के पे बैठे हैं कादियान से बटाले तक, वो पहली आयत पर ही नज़र है, उसी में डूबे हुए हैं। सूरत भी पूरी सूरह फातिहा ख़त्म करना दरकिनार, पहली 2-3 आयत भी पूरी नहीं हो सकी। ये वजीफ़ा है हकीकी, मैं ये समझा रहा हूँ। इमाम महदी ने जो आपको दिया है वो ये मज़मून दिया है कि कुरान से मोहब्बत करके उसके मज़मून में डूबो और बार बार तकरार में बेतवज्जो न दो, क्योंकि अगर महज तकरार हुई तो तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं देगी। मैं ज़ुबान की हरकत है। हमारे वहाँ रब्वा में एक हुआ करते थे ना, वो एग्रीकल्चर के सूफ़ी साहब, याद है? वो गैर अहमदी थे मगर ताल्लुक़ रखते थे काफ़ी, दाढ़ी वाले सूफ़ी साहब। तो एक दफ़ा मेरे पास आए, मैं अपने वज़ाइफ बता रहे थे बड़े फ़ख्र से। कहते मुझे दिन में तो आप ये काम करते देखते हैं, बाद रात मैं 1-1 हज़ार रकतों से ज़्यादा पढ़ता हूँ नमाज की तहज्जुद में। तो मैंने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 और फिर 3 वितर पढ़ा करते थे, आपने तो कमाल कर दिए, 1-1 हज़ार रखते और वो 2 घंटे आपको तहज्जुद के मिलते हैं, तो उसमें 1 हज़ार रखा तो लगे पंखा चल रहा है। उसका क्या फायदा, क्या आपके पल्ले आया, आप पल्ले पड़ा, अब वो उसी तरह ही है, बिल्कुल बेसमझ कम फहम आदमी, न दीन का पता न कुछ, और कोई ज़रूरत आपकी दुआ से पूरी नहीं होती, आपको जगह जगह मांगना पड़ता है। तो ऐसे वज़ाइफ का, ऐसे नवाफिल का फ़ायदा क्या जो इंसान को कुछ भी फैज़ नहीं देते और महज एक दिखावा है असल में। और गिनती का जो दिमाग में आ गया है, एक दौर में गिनती का दौर था वज़ी हदीसों का, उसमें ऐसी ऐसी गिनतियाँ इकट्ठी हुई हैं कि इंसान का दिमाग मुख्तल हो जाता है। 70-70 हज़ार दफ़ा ये करो, 50 दफ़ा ये, लाख दफ़ा ये करो। और नमाजें भी इन्होंने बनाई हैं, एक नमाज तस्बीह है, तस्बीह होती है रात को सारी रात पढ़ के कुछ वज़ाइफ दोहराते हैं, जिसमें नहीं सलात तस्बीह, उसकी जो मैंने कैफियत पढ़ी तो मेरे दिल ने साफ इनकार कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो ही नहीं सकता। चुनाचे मैंने उलमा को कहा पूरी तहकीक करें, ये जो बनी है हदीस कब किस ज़माने में बनी है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैकड़ों साल तक इस हदीस का कोई नामो निशान भी नहीं था, नामो निशान भी नहीं। बाद में किसी ज़माने में किसी सूफ़ी ने बना ली है और उसके ऊपर हदीस का हवाला क्योंकि मिल जाता है कि हदीस है, किसी को क्या पता इसकी हैसियत क्या है, उसके पीछे आंखें बंद करके पड़े रहते हैं। तो ये इमाम महदी उन्होंने दिया, इन मानों में नहीं दिया कि उसके फैज़ से इमाम मिला है, इन मानों में दिया कि अंधेरी रात का तकाजा रोशनी होता है। जिस तरह लैलतुल क़द्र ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए, ये माने हैं उसके। इन वजीफ़ों के फैज़ से नहीं मिला, इनके बेफैज़ होने के नतीजे में मिला है। समझ गए जी। एक इसके साथ जोड़ना सवाल है जी कि इस पर मैंने बड़ा गौर किया कि इन सूरतों में नबियों का जिक्र है, जन्नतों का, दोस्तियों का, तो ये कसरत से शाया कराई जाए तो लोगों को शायद फ़ायदा पहुँचे हमें।
कुरान शरीफ जो शाया होता है कुरान शरीफ भी होता है तो वो जरा ज्यादा खुश होता है। कुछ नहीं पहले पढ़ना। जी रसूल कुरान करीम बार बार फरमाता है, कल की तर्जुमा कुरान में भी था कि इनको फहम का सलीका ही अता नहीं हुआ, इनके दिल समझने से आरी बनाए गए हैं, इसलिए जितनी दफ़ा मर्दी सुना दे तो इनको कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुर्दे नहीं सुना करते, मुर्दे नहीं समझा करते। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। इसलिए तकरार की कमी का तो का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि किनको सुना रहे हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजुन, जिनकी ये कैफियत हो वो नहीं समझते, जिनको समझना हो वो बाज़ दफ़ा एक बात से फ़ौरन समझ जाते हैं। आजकल भी ऐसे लोग हैं, कई दफ़ा मेरे सामने आए हैं ऐसे दोस्तों के वाक़यात कि अभी भी सही फितरत लोग खुदा के फज़ल से काफ़ी हैं। एक शख्स ने मुझे भी लिखा, उसने कहा मुद्दतों से मैं एक बात पे अटका हुआ था अहमदियत के मुतल्लिक, आपके खुतबे में वो मज़मून बयान हुआ, एक सेकंड में मेरा सवाल हल हो गया और उसके बाद मेरे लिए किसी तरद्दुद का सवाल ही नहीं, मैं उसी वक्त गया हूँ और मैंने कहा मेरी बैत ले लो। तो अगर सईद फितरत हो, ज़िद ना हो, तो एक छोटी सी बात भी उसके दर खोल देती है, और अगर ज़िद्दी हो तो सारा कलाम पढ़ें आप जितनी दफ़ा मर्जी। अबू जहल भी तो सुना करता था कलाम, ठीक नहीं? हाँ उसको तर्जुमे की जरूरत नहीं थी। जी ठीक है जी। मेरा ख्याल था सूरत मुदस्सर जो गुज़रा मैंने को आगे की लेकिन आपने अच्छा हुआ तशरीह कर दी। फिर छपवा के तस्लीम करा देनी थी। तो भाई जी अब्दुल रशीद साहब को जानते हो? हैं? हाँ, ये हमारे वो माशाअल्लाह शहादत का मर्तबा पाने वाले जिंदा मौजूद हैं जो अल्लाह की फजल से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि शबकदर में जो वाक़या हुआ था, ये है ना जिनको बहुत हर तरह से मारा कूटा, खुदा ने बचाना था, बचा लिया, उनकी कुछ पेश नहीं गई। खुदा ताला की रज़ा हासिल करने के लिए कौन सा आसान तरीका है? मुश्किल तरीक तो आपने दिखा दी है। आसान तरीक तो दुआ है, सबसे आसान, जो मुश्किलों में आसान, मुश्किलों को आसान करने में मदद देता है। जी शायद आसान तरीन भी यही तरीका हो, वही अगर दुआ हो तो फिर आसान हो जाता है। हुज़ूर तमाम मज़ाहब सुलह, मोहब्बत, प्यार, आशिकी का पैगाम लेकर आते हैं, लेकिन तारीख़ बताती है कि जितना खून मज़हब के नाम पर बहाया गया है शायद दूसरी जंगों में नहीं बहाया गया। इसकी क्या वजह? ये दुरुस्त नहीं है, तारीख़ ये नहीं बताती। तारीख़ बताती है कि गैर मजहबी जंगों में इतना खून बहाया गया है कि उसके मुकाबले पर मजहबी जंगों में कतरे भी नहीं बहाए गए। ये हकीकत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जंगें देख लें, उनमें जो कुल कैजुअल्टीज है गिनती की देखें तो हैरान हो जाएंगे आप कि इतना बड़ा इनकलाब इतनी सी कुर्बानियों के साथ हाथ आ गया। और जो दूसरी जंगें हुई हैं तारीख़ में, नीरो की, इनकी किसरा और कैसर की जंगें और इन लोगों की उससे पहले फ़राइन की जंगें, उनमें जो खून बहाया गया उसको तो वो तो दरिया बहाए गए हैं। और ये जो हलाकू खान आया था तैमूर, उसको अपने तारीख़ में क्यों भुला दिया है? वो कौन सी मजहबी जंग लेकर आया था? तो ये मफरूज़ा है खाम खा अहले मज़हब को तान देने के लिए लामज़हब लोग इतना कहते हैं कि मजहबी लोग भी समझते हैं वाक़या सच है। हरगिज़ कोई दूर का भी ताल्लुक, इसकी दूर की भी निस्बत नहीं है मजहबी लड़ाइयों और गैर मजहबी लड़ाइयों में। जिन लड़ाइयों का नाम इन्होंने खुद मजहबी रखा जो मजहबी नहीं थी, उनमें एक जो सलीबी जंगें हैं और उसके मुकाबले पर क्रेसेंट की जंग बना दी गई। और जो तरीक़ इख्तियार किया गया मुकाबले पे सलाहुद्दीन अय्यूबी वगैरह की तरफ से, वो हरगिज़ जहाद के मानों में नहीं था, वो एक कौमी दिफा था और उसके मुताबिक उन्होंने कौमी दिफा की कार्रवाई की। लेकिन अगर मज़हब की नफ़रत की वजह से एक सियासी जंग को मज़हब का नाम दे दिया जाए तो मज़हब मज़लूमियत के किनारे पे खड़ा है, ज़िम्मेदार नहीं होगा।
اور ان معنوں میں وہ جہاد بھی بن جاتا تھا، کیونکہ عیسائیوں کی طرف سے مسلمان نام سے نفرت تھی اور تمنا یہ تھی ان کی ٹیریٹریز جیتنے کی. اس لیے جنگ غیر سیاسی ہونے کے باوجود ان کے بگڑے ہوئے مذہب کے تصور کی وجہ سے اس میں مذہب کی ملونی داخل ہو گئی. انہوں نے اس کا نام اب ہولی وارز رکھا ہے، انہوں نے اس کو صلیبی جنگیں قرار دیا ہے. اور مقابل پر چونکہ وہ لوگ اپنے وطن کی حفاظت کر رہے تھے اور ان پر مذہب کی منافرت کی وجہ سے جنگ ٹھوسی گئی، ان کی جنگ مذہبی نہیں ہے لیکن جہاد کے قریب ترین آ جاتی ہے، کیونکہ جس سے نفرت صرف خدا کے نام پر ہو اس کا دفاع بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت پاتا ہے اور اسے ایک مذہبی تقدس حاصل ہو جاتا ہے. تو بین ہی وہ جہاد نہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، مگر جہاد کے قریب ترین اگر کوئی دور ہے تو وہ ہے. اب آپ دیکھیں اس میں مذہب کا کون سا قصور تھا؟ عیسائیت کا تھا؟ کوئی قصور نہیں، عیسائیت نے تو وہ تعلیم ہی نہیں دی تھی جو یہ لوگ کر رہے تھے. اسلام کا بیچ میں کون سا قصور تھا؟ اپنے علاقے میں اپنے وطن کی حفاظت کرنا یہ کوئی ایسی مذہبی تعلیم ہے جس سے فساد پھیلتے ہیں؟ تو جن جنگوں کو مذہبی کے طور پر آپ نمایاں جگہ دیتے ہیں ان میں بھی در حقیقت مذہب کار فرما نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی بگڑی ہوئی صورت ہے. اور پھر ایک بہت سا ایسا ہے جو فساد کا دور، مثلا مشرق ازمنہ وسطیٰ میں جو مسلمان ممالک میں مذہب کے نام پر خون بہایا گیا، مولویوں نے کروایا، وہ بھیانک تو بہت دکھائی دیتا ہے، مگر ان سب کو جمع کر کے دیکھ لیں تو ایک باریک نالی بھی نہیں بنے گی خون کی. بہت بھیانک ہے، کیونکہ بھیانک ہونے کی وجہ سے بہت نمایاں طور پر دکھائی دے رہا ہے. سفید کپڑے کے داغ ہیں، وہ داغ بھی حضور حقیقی ہے، اصل مذہب نہیں ہے، مولویوں نے. ہاں وہ اسی کی بات کر رہا ہوں، جو مولویوں نے مذہب کے نام پر دھوکہ دے کر مروایا ہے. مذہب ذمہ دار تو بہرحال نہیں تھا، میں کہہ رہا ہوں اس کی بھی مجموعی تعداد یا مقدار اتنی معمولی ہے کہ اس کے مقابلے پر ان کے روزمرہ کے مظالم دیکھ لیں. صرف ایک ہٹلر کے جوز کے خلاف مظالم دیکھ لیں، 6 ملین جو وہ کہتے ہیں جوز، دوسرے کہتے ہیں نہیں 6 ملین نہیں تھے، 1-2 ملین بھی کہتے ہیں بعض، مگر 1 ملین بھی ہوں تو ساری مذہبی تاریخ میں 1 ملین نکال کے دکھائیں جو مذہب کی وجہ سے مارے گئے ہوں، کہیں بھی نہیں ہوا. سمجھے؟ اور یہ سوال بھی پاکستان سے ایک احمدی خاتون کا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ سورہ مریم آیت 17 میں ہے کہ حضرت مریم اپنے رشتہ داروں سے مشرق کی جانب ایک جگہ پر چلی گئی تھیں، اور دوسری طرف ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ پیشگوئی ہے کہ وہ دمشق کے مشرقی سمت منارہ بیضاء پر ظاہر ہوں گے. ٹھیک، کیا اس بات میں دونوں مسیح کے درمیان مماثلت ہے یا ان کا کوئی ایسا تعلق؟ ذوقی باتیں ہیں. رشتہ داروں سے کہہ کے جب انہوں نے رشتہ دار کہہ دیا تو خود اپنے مضمون کو انہوں نے نقصان پہنچا دیا. اگر یہ کہتی کہ دمشق سے ایک طرف چلی گئی تھیں تو پھر بات بنتی، مگر دمشق سے تو گئی نہیں تھی، دمشق میں تو تھی ہی نہیں آپ تو فلسطین میں تھیں، اور فلسطین سے دمشق شمال میں ہے. تو اس لیے یہ جو مشرق کی طرف جانا صرف اتنا پہلو ہے کہ مسیح ظاہر ہوا ہے مشرق سے اور پھر مغرب کی طرف اس کا طلوع ہوا ہے. اتنا پہلو جو ہے مرکزی، یہ درست ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی مشرق سے ظاہر ہوئے ہیں اور پھر اسی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مقدر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، یہ بھی اسی وحی کی قسم میں سے ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. سمجھ گئے؟ اس لیے جو تفصیلات ہوتی ہیں مماثلتوں کی ان میں الجھیں گے تو پھر محض میکینیکل ایکسرسائز ہو جائے گی، اس میں کوئی روحانیت نہیں رہتی. جو مرکزی نقطہ ہے تشبیہ کا اس کو پکڑیں اور پھر مضمون روشن ہو جاتا ہے. فرمائیے آپ کی میاں صاحب. یہ ذرا تھوڑا سا لمبا سوال ہے. اچھا جی. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کلام کو بطور فعل کے تو پیش کیا ہے، بطور صفت کے پیش نہیں کیا. ہاں بتائیں نا. جی،
مثلا دوسری صفات کو بطور صفت کے پیش کی، غفور کی بھی کہا اور یغفر بھی کہا، لیکن کلام کو ہمیشہ ورب کے طور پہ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ میں بولنے والا ہوں. کلم اللہ ہاں ٹھیک ہے. اس کا اس کی تو بڑی واضح موجود حکمت موجود ہے کہ جس طرح ہم بولتے ہیں جی اس طرح اللہ بولتا نہیں ہے. جی اگر اللہ اس طرح بولے تو اس کی آواز سب کو ہمیشہ آئے، اور جب بولے ارد گرد والے بھی سن لیں. جی تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو عیسائی محققین نے قرآن پر اعتراض کے طور پر اٹھایا ہے، اور اس کا جواب اسی بات میں ہے جو آپ ایک سوال کے طور پر کر رہے ہیں. جی وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن کریم، کلام الہی تو ہے نا، لیکن یہ کلام کیسے ہو گیا، وہ کس طرح بولتا ہے، اس کا کون سا آرگن ہے جو بولنے سے تعلق رکھتا ہے، ووکل کارڈز ہیں، کیا شکل ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو پھر دوسروں کو کیوں سنائی نہیں دیتا. اس لیے یہ سب نفس کی باتیں ہیں، اور بات وہی ختم ہوتی ہے کہ تمہارے نفس کے تاثرات ہی خدا کی آواز سمجھے گئے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے وحی کے دعوت دار ہونے کا کیوں انکار کرتے ہیں، جیسے گاندھی نے یا دوسرے لوگوں نے کیا. اس مضمون پر حضرت ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک انگریزی پادری نے ایک امریکن پادری نے بحث شروع کی تھی، اور چوئی صاحب نے مجھے بھی تھوڑی سی بحث بھجوائی اس کی. مسلم میں وقف جدید میں ہوا کرتا تھا. میں نے چوئی صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے حد ذہانت اور عقل کے باوجود سادہ ہیں، کیونکہ آپ میں متقیانہ سادگی بھی پائی جاتی ہے. یہ تقویٰ سیاری شیطان چالاک ہے، اور ایسے لفظوں میں آپ کو اس نے الجھا لیا ہے کہ آپ کا اگر اس یہ جواب چھپے تو کئی لوگوں پر یہ تاثر پڑ جائے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ نے اسلام کا دفاع ٹھیک نہیں کیا بعض جگہ پہ. اس لیے اس قسم کی بحث کو آپ چھوڑیں، اور جو حقیقت ہے اس میں اتر کر اس سے گفتگو کریں، لفظی بحث میں نہ الجھیں. وہ کافی عرصہ خط و کتابت جاری رہی. اس کے بعد چوئی صاحب نے مجھے یہی بات دوبارہ خود کہی کہ وہ تو بالکل ناکارہ چیز تھی، کوئی اس میں شرافت حیا ہے تھی ہی نہیں، صرف لفظی چلاکیوں میں پھنسا ہوا تھا. اس لیے اول تو یہ کہ خدا کے یہ بھی درست نہیں ہے کہ خدا نے صرف فعل کی صورت میں اپنے کلام کی کا اظہار فرمایا ہے. کلمات کہتا ہے، جب ہر چیز کو کلمہ کہتا ہے تو تمام کلمات اس سے نکلتے ہیں، اور یہ فعل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اب یہ کلمات فعل تو نہیں ہے، اللہ کی طرف اسم منسوب ہوا ہے جمع. نفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام جن معنوں میں اس آیت میں پیش ہوئی ہے وہی اس کی صفت کلام ہے جو کئی دفعہ تکلم بھی اختیار کرتی ہے. ہر وہ چیز جو مادے کی صورت میں تخلیق ہوتی ہے وہ بھی کلام سے وجود میں آتی ہے، اور ان معنوں میں کن فیکون کا مضمون ہے جو اس پر مزید روشنی ڈال رہا ہے. اور ہر وہ چیز جو کن سے پیدا ہوتی ہے اس کے مالک کو، خالق کو یہ کہنا کہ وہ صفت کلام سے آ رہی ہے، یہ درست نہیں ہے. اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کو کلیم کہا جاتا جیسے موسیٰ کو کلیم کہا گیا تھا تو ہم جو کلیم کے معنی سمجھتے ہیں ان کی روح سے ہم اس وسیع مضمون کو پا ہی نہیں سکتے تھے. اور خاموشی ہے جو زیادہ کلام ہے، اور اکثر کلام خاموشی میں بول رہا ہے، اور یہ ہے کلام الہی. وہ کبھی کبھی گنگنانے بھی لگتا ہے، اور وہ چند ہیں لمحات جن کو فعل میں مذکور ذکر فرمایا گیا ہے کہ کبھی کبھی وہ اس کا میکینزم کیا ہے وہ بھی اس میکینزم سے مختلف ہے جو ہماری آواز کا میکینزم ہے. اس کے متعلق میں ایک دفعہ امریکہ کی جو یونیورسٹی ہے نارتھ کیرولائنا کی، ان کے پاس ایک
इंस्टीट्यूट है जिसमें पैरासाइकोलॉजी में रिसर्च हो रही है, बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है। अब तक जितना मेरे इल्म में पैरासाइकोलॉजी की जेन्युइन रिसर्च है उससे बेहतर कहीं नहीं, क्योंकि उसमें वो बाद नोबेल लॉरिएट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, और हर तजर्बे को वो साइंटिस्ट की निगरानी में करवा के दिखाते हैं। वहाँ जब मैं गया तो उन्होंने मुझे पहले तो ये था तासुर कि मैं उनसे खिताब करूँगा, लेकिन वो खिताब महज तारफी था। मुझे एक इसमें सिम्पोजियम किस्म के फंक्शन में उन्होंने शामिल रखा और ये कहा कि तुम इसमें तलबा की तरह तुम भी बैठो और जो चाहते हो कहो। इसका पस मंज़र ये है कि इनके जो सेकुलर लोग भी हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ मुतसिर हैं। इस सिम्पोजियम से पहले मुझे दावत यही दी गई थी कि तुम आके उनसे खिताब करो, क्योंकि मेरा तारुफ किसी अमेरिकन अहमदी ने उनसे करवाया था कि उसको इस मौजूद में दिलचस्पी है, तो इस पहलू से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। घंटा डेढ़ पहले उससे वो मुझसे आके मिला और गुफ्तगू शुरू की और हिंदू फ़िलासफ़ी और कई किस्म के ऐसे चक्कर उसने चलाने की कोशिश की। जब मैंने उसको जवाब दिया और बिल्कुल लाजवाब हो गया, तो उस वक्त उसने फ़ैसला किया कि इसका लेक्चर नहीं करवाना। समझे? मगर वहाँ मुझे मौका मिल गया। वहाँ इस पहलू से जब मैंने रोशनी डाली तो तमाम तलबा 100% अपने प्रोफेसर, अपने दूसरे खिताब वालों को छोड़कर मेरे लिए इकट्ठे हो गए कि ये जो नुक्ता हमने आज तक कभी नहीं सुना था, ये हमें समझाओ। और प्रोफेसर ने कहा क्लास ख़त्म, तो फिर भी लोगों ने रुका, ख़त्म हो गई, हमने यहीं रहना है, और बातें करते रहे बहुत लंबा अर्सा तक। बाद में क्लास ख़त्म होने के बाद ये मज़मून जो मैं बता रहा हूँ ये है असल, जिसकी वजह से उनकी आंखें खुल गईं। उनको मैंने कहा कि जो अल्लाह ताला जो कलाम फरमाता है, जो मिलता है हमें तमाम मज़ाहिब में, उस कलाम के लिए अगर कोई रिसीविंग सेट खुदा ताला ने इंसान में ना पैदा किया हो तो वो कलाम हो ही नहीं सकता, और फिर वो मखसूस कलाम नहीं हो सकता किसी एक बंदे से। जिसका रिसीविंग सेट ऑन होगा उस वाइब्रेशन के ऊपर जिसमें अल्लाह ताला ने एक पैगाम पहुँचाने का फ़ैसला किया है, वही उस आवाज़ को सुनेगा और इर्द गिर्द किसी को ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आएगा। और उसके लिए दिमाग के अंदर जो मैकेनिज़्म है वो एक ऐसा है मैकेनिज़्म जो अपने तौर पर भी बाज़ दफ़ा अंगेख्त पा जाता है, और उसके नतीजे में कुछ तजारुब तुम्हें होते हैं जिसका नाम तुमने पैरासाइकोलॉजी रखा है। पैरासाइकोलॉजी और इसका फ़र्क ये है कि पैरासाइकोलॉजी में पर दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा, सवाए इसके कि एक इंसान अपनी मशक हासिल कर ले कि अपने ख़यालात में डूबे तो उसकी ताकत की लहरें बग़ैर यानी मारूफ नहीं, ये जो फिजिसिस्ट के इल्म में जो भी ताकतें हैं, लहरों के ज़रिए दूसरे ज़राए से एक बात को दूसरे में मुंतकिल करने का, उनसे बाला कोई और ज़रिया बनता है जिससे ये लहरें चलती हैं। टेलीपैथी कहानी ये जब चलती हैं तो ये टेलीपैथी ज़रूरी नहीं है, ये बाज़ दफ़ा इसी इन्हीं लहरों के ज़रिए कई असरात पैदा होते हैं। टेलीपैथी सिर्फ पैगाम देना है ना, ये मुतासर हो के बाज़ दफ़ा कहते हैं आगे भी लग जाती हैं घरों में, और एक शख्स के साथ उसकी ऐसी ताकतें पैदा हो जाती हैं जो बिजलियों के ऊपर असरअंदाज हो जाता है। कई किस्म की चीज़ें हैं, इसलिए मैं टेलीपैथी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा। अंदरूनी ताकत का दूसरी तरफ इंतकाल, ये इंसान को महदूद तौर पर हासिल हो चुका है। तजर्बाती तौर पर बताने के लिए कैसा मुमकिन है, वो जो पैगाम पहुँचता है दूसरे तक, वो बहुत ही कमज़ोर लहरों के ज़रिए पहुँचता है। कई दफ़ा जो उसके तजर्बे किए गए हैं उनसे पता चलता है कि वो करीब करीब पहुँचा है, उसने लिखा है कि ऐसी कुछ बात है, लेकिन जब पता लगा तो सिर्फ ये साबित हो सका कि उसने उसका पैगाम ज़रूर सुना है, वरना इतना करीब नहीं आ सकता था। तो यहाँ तक भी अभी कंजेक्चर्स की दुनिया है। जब अल्लाह ताला की तरफ से
बहुत बड़ी ताकत के ऊपर ये लहरें चलाई जाती हैं, तो उसको इंसानी तारीफ में कलाम कह ही नहीं सकते, इसको भी कलाम नहीं कह सकते। जो पैरासाइकोलॉजिकल ज़राए हैं अपनी बात, अपने मजमून, अपनी ताकत को दूसरी तरफ मुंतकिल करना, इसको कलाम नहीं कहा जाता। तो इसलिए अल्लाह ताला उन मानों में कलीम नहीं है, क्योंकि उसके दूसरे ज़राए हैं जिनके ज़रिए वो अपना मकसद ऐसे शख्स को पहुंचाता है जिसको उसने पहले ही से उस मकसद को समझने और उसे रिसीव करना, यानी उसे हासिल करके उसके माने समझने की ताकत बख्शी हुई है। अक्सर ये खाली सेट पड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरकत करते हैं ऐसी शक्ल में जिसको क्लेयरवायंस कहते हैं। आप एक शख्स के करीब बैठें तो बाज़ दफ़ा खामोशी ही में उसके ख़यालात आप तक पहुंच जाते हैं, और इसीलिए सोबत सालिहीन का जिक्र है। ये आम सिलसिला जारी है, रोज़मर्रा की इंसान की ज़िंदगी का तजर्बा है, इसके लिए किसी बड़ा पैरासाइकोलॉजी होने की ज़रूरत नहीं है। तो रोज़मर्रा कुछ ना कुछ हरकत में आता है, जिससे क्रिस्टल सेल रेडियो जब रेडियो स्टेशन के बिल्कुल करीब हो तो वो चल पड़ता है, हालांकि उसमें ना बिजली है ना कोई और चीज़, और ज़रा सा दूर हट जाए तो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो इंसानी जहन की मख्फी ताकतें हैं, ये अल्लाह ताला के पैगाम को कबूल करने के लिए बनाई गई हैं, आला मकसद ये है। और उसके बग़ैर खोखे हैं, खोखले सेट हैं, क्रिस्टल सेट्स हैं, थोड़े थोड़े दायरे में कुछ काम करते हैं, कुछ कंफ्यूज आवाज़ें सुनते हैं। यही मजमून मैंने जब उनको समझाया तो मैंने कहा अब तुम्हें समझ आएगी कि वही इलाही खुदा की तरफ होने के बावजूद मुख्तलिफ अंबिया के कलाम में इतना फ़र्क क्यों है। और बाज़ लोग जब उस वही को सुनते हैं तो ऐसी ज़ुबान में सुनते हैं जो ज़ुबान दुरुस्त भी नहीं है। उसकी मैंने मिसालें भी उनको दी। अब वो सवाल जवाब की मेरी इतनी लंबी बातें अंदाज़ा कर लो कि वो बिल्कुल एक तरफा लेक्चर में तब्दील हो गई थी। और जब प्रोफेसर दखल देने की कोशिश करता था तो स्टूडेंट्स कहते थे नहीं हमने सुननी है ये बातें। मैं उनको मिसाल दी, एक मिसाल मुझे याद नहीं अब कि ये दी थी, मगर अक्सर मैं ये मिसाल भी दिया करता था। हमारे अब वो वफात पा गए हैं बाबा जो वक्फ जदीद में हुआ करते थे ना, नज़में पढ़ने वाले हैं, हाँ फिरोजपुर वाले, हाजी मोहम्मद फाजिल सर। नहीं वक्फ जदीद में हुआ करते थे, तुम जानते हो। हाँ नहीं ये ये फिरोजपुर के नहीं थे, फिरोजपुर के हाजी साजिद थे, ये थे इस तरफ के हाफसाबाद के। और कोलंबस खान इनका लड़का भी वक्फ जदीद में हुआ करता था, आजकल जर्मनी में है, बाकी बच्चे भी हैं माशाल्लाह। तो इनको ये नेक इंसान थे, इसलिए ख्वाबें बाज़ दफ़ा ऐसी आती थीं जो इनके नफ्स की ताकत से तो बहरहाल बाला थी, मगर उनको इलाही कलाम एक मौलवी नहीं कह सकता था। वजह यह थी कि अरबी में बात पहुंचती थी और नाकिस अरबी और गलतियों से भरी हुई, और वो नाकिस अरबी भी इनकी ताकत से बाहर थी। ये मैं बता रहा हूँ, इन बेचारों का सेट, रिसीविंग सेट बहुत कमज़ोर सा था। अल्लाह ताला की तरफ से जो हरकत में आती है मशीनरी, वो दिमाग ही से काम लेता है, बाहर से कलाम नहीं। ये भी एक हिकमत है, मैं समझा रहा हूँ कि अल्लाह ताला की सिफत में उसको, सिफात में उसको कलीम क्यों नहीं कहा गया। वो हर इंसान के दिमाग से काम लेता है, उसको एक्टिवेट करता है, और उसकी तमाम सलाहियतों का अगर सम टोटल नाकिस हो और रखने वाला हो तो वैसा ही होगा, लेकिन उसको झूठा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इन्होंने मुझे बाज़ दफ़ा अपने ऐसे इल्हाम बताए जो अरबी ज़ुबान में थे, जिनके उनको कुछ भी समझ नहीं आई, और इनके लिए तो अजीब सी बात थी, लेकिन पैगाम भी था इसमें। जब मैंने उनको बताया तो फिर वो हैरान रह गए कि अच्छा ये भी बात है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फ़र्क है, ये मुल्ला के नज़दीक, जाहिल मुल्ला के नज़दीक तो एक इंसान के झूठा होने की दलीलें हैं, और यही रुझान जो है क्रोकेड और अहमकाना, यही बाज़ मुस्तशरिकीन भी इस्तेमाल करते हैं आजकल भी कुरान पर हमले करने के लिए, कि ये ग्रामर की रूह से ये यूँ है। अभी ऑस्ट्रेलिया से मुझे कई ऐसे सवाल पहुँचे थे कि एक पादरी है, वो बड़ा दंदनाता फिरता है कि देखो कुरान करीम की ग्रामर में ये यूँ है वो है। वो करते हैं, हम जवाब भी देते हैं, मगर
امر واقعہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کی وحی میں اگر فرق ہے اور خدا کا یہ دعویٰ ہے، قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر وحی خدا ہی کی طرف سے ہے، تو فرق کیوں ہے؟ کیونکہ آتھر کے بدلنے سے ہی فرق پڑتا ہے، لکھنے والے کے بدلنے سے فرق نہیں پڑا کرتا۔ اگر آتھر ایک ہے تو وحی میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اگر سیٹس مختلف ہیں تو ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کا تعلق اس مضمون سے ہے۔ اگر کلام منعن اللہ کی زبان سے نکلتا، کوئی زبان ہوتی جس سے نکلتا، تو اس کے کسی غلط ہونے کا سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا تھا، میں نہیں اسی طرح پہنچتا، اور ہر نبی کی وحی، بلکہ ہر غیر نبی کی وحی بھی اسی شان کی ہوتی، سمجھیں؟ یہ میں نے سمجھایا نا ان کو، ان کی آنکھیں کھل کی طلباء کی، ان میں بڑے سینئر طلباء بھی تھے، اور صرف پیرا سائیکالوجی کے نہیں تھے بلکہ فزسسٹ بھی تھے، کیمسٹ بھی تھے، یہ شوقیہ آتے تھے اس کالج میں، اور انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا ہم نے کبھی پیرا سائیکالوجی میں یہ مضمون نہیں نہ دیکھا نہ پڑھا، اور ایسا جو دل کو مطمئن کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ صفت کلیم کے حوالے سے مجھے موقع مل گیا آپ کو بتانے کا۔ حضور سورہ نساء میں ہے کہ پوچھا جائے گا خدا تعالیٰ کی زمین اتنی وسیع تھی تم نے ہجرت کیوں نہ کری، ٹھیک، اور دوسری طرف دروازے بند ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو پوچھا جائے گا یہ ان سے پوچھا جائے گا جو ہجرت سے پہلے کے ابتلا میں ناکام ہوئے، دوسروں سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی ایسا ہوا، اور قرآن کریم نے بتایا کہ سوائے ان کے جو اسروا فی سبیل اللہ، جو خدا کے راستے میں گھیرے میں ہیں، اور میں نے جو آیت پچھلے جمعے میں پڑھی تھی اس میں بھی یہ مضمون تھا، تو اس لیے پوچھنا صرف ان کے لیے ہے جو ان تقاضوں کو جو صبر اور وفا کے ہیں اس ابتلا میں پورا نہ کر سکیں۔ اس وقت ہے کہ پھر تمہیں ہجرت کیوں نہ کی۔ اگر ہجرت نہ کر سکیں تو اسروا فی سبیل اللہ میں آئے گا، پھر ان کی دو قسمیں ہو جائیں گی، کچھ وہ جو تقاضے پورے کر سکے اور بہت ظلم برداشت کیے، وہ پھر اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، کچھ جو نہیں کر سکے ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ وہ پھر ان کو خدا فیصلہ کرے گا کہ انہیں بخشے گا یا کیا ان سے سلوک کرے گا، کیونکہ ایک دوسری آیت میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مطمئن بالایمان ہو اور دباؤ کے نتیجے میں آ کر وہ ایسا کلمہ کہنے پر مجبور ہو جائے جو اس کے دین کے خلاف ہے، تو ایسا شخص یا جو دل میں چھپاتا ہے مضمون کو، اس کے متعلق اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا، نہ یہ فرمایا ہے کہ ضرور بخشا جائے گا، فرمایا اس کا فیصلہ خدا پر ہے، کس حد تک دباؤ تھا، کس حد تک اس کو استطاعت تھی، اور اپنی استطاعت کے تعلق میں اگر وہ دباؤ ہلکا تھا اور وہ ناکام ہو گیا تو سزا پائے گا کسی حد تک، اگر دباؤ زیادہ تھا تو پھر خدا اس کو سزا نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام کے حوالے سے درسمین کا کن کے؟ داؤد علیہ السلام کے حوالہ سے ہاں جی، آپ نے درسمین کا ذکر کیا تھا، در زمین کا تو ایک کئی زبانوں میں شائع ہونی زبور، ہاں وہی، ان کے گیت جو ہاں زبور کے علیہ السلام کے بھی یہ گیت، جی 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 ٹھیک ہے، تو بہت ہی کمال کی ہاں، بات تھی، تشبیہ ٹھیک ہے بھی عجیب و غریب تھی۔ جی، مجھے توجہ ہوئی کہ ضرور کہ توجہ دلاؤں کہ اس کے تراجم کچھ اور زبانوں میں کس کے؟ درسمین کے وہ تو ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، جی لیکن انگریزی میں نہیں ابھی ہوا تو باقی زبانوں میں کیا؟ جی کلام کا جو منظوم کلام ہے اس کا ترجمہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا اور عام آدمی جرت نہیں کرتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ کا قرب چھوڑ کر مضمون کی خاطر ہٹ جائے، اور اگر ہٹتا ہے تو بعض دفعہ ایسی جگہ بھی ہٹ جاتا ہے جہاں ہٹنا نہیں چاہیے تھا، اور اپنے فہم کو مسیح علیہ السلام کا کلام ظاہر کر کے وہ ترجمے کے طور پر پیش کر دیتا ہے۔ پرسرات ہے، بہت پرسرات، بہت بڑا پرسرات، یہ مصیبت ہے۔ اب قرآن کریم میں اتنی ایکسرسائزز ہو چکی ہیں، 1400 سال سے مسلسل مسلمان علماء مشقیں کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے ہیں، بہت حد تک چمک گیا ہے، لیکن ابھی بھی کوئی بھی ترجمہ اٹھاؤ
اس میں ایسے نقائص نظر آتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اب ہمارا اپنے جو حضرت مولوی شیر علی صاحب سے بہتر ترجمہ تو دنیا کو تسلیم ہے کہ نہیں ہوا آج تک انگریزی زبان میں. ابھی بھی یہ مصر میں یا کسی جگہ سوڈان میں کہیں ایک کمیٹی بیٹھی تھی, تمام دنیا میں انگریزی تراجم کا جائزہ لینے میں انہوں نے بالاتفاق فیصلہ کیا کہ شیر علی از دا بیسٹ. چوائس سب کا بہت اچھا, لیکن شیر علی کا ترجمہ تو بالکل اور چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ترجمے سے پہلے نفل پڑھتے تھے, کبھی بھی بغیر نفل کے ترجمہ نہیں کر شروع کیا, اور نوافل بھی بہت. اور اللہ نے ویسے بھی بڑے صاف ملکہ ذہن عطا فرمایا تھا, انگریزی زبان پہ بڑا عبور تھا. لیکن اب آپ پڑھیں ترجمہ تو بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہاں وہ مفہوم نہیں تھا جو ادا ہو گیا ہے. اس کا حل تلاش کرنے کے لیے, چونکہ اب ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ اس ترجمے کو تبدیل کریں کسی صورت میں, نہ وہ جائز ہوگا, اس لیے ہم نے بیٹھ کر بہت سے ایسے پہلو جن سے خیال تھا کہ ترجمہ یہ بھی ممکن تھا اور مفہوم یہ ہونے کی بجائے یہ ہوتا تو بہتر تھا, ایک الگ ایجنڈا بنایا ہے. اور اس کو حضرت مولوی صاحب کے ترجمے کے ساتھ الگ ساتھ ملا کر شائع کرنے کا خیال ہے. اسی طرح مولانا غلام فرید صاحب کے جو چھوٹی تفسیر ہے اس میں بھی, بڑی تفسیر میں بھی وہی تھا جو میں نے بھجوایا تھا آپ کو چوہے صاحب. اور اس میں آپ نے اچھا وہ آپ تشریف لے آئے ہیں, بعض جگہ آپ نے نشان لگائے ہوں گے, سوال اٹھائے ہوں گے. ہاں, وہ اس طرح فائدہ نہیں دیں گے جب تک آپ مجھ سے پہلے سمجھیں نہیں کہ یہ کیوں تبدیلی کی گئی ہے, اور زبان کے لحاظ سے بھی اگر کوئی سوال اٹھائے تو کیوں ایسا ہوا ہے. یہاں اس سے پہلے ہمارے مظفر کلارک کی زبان بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, اور بھی بعض اعلیٰ درجہ کے انگریزی دانوں نے بھی اس کو دیکھا. انہوں نے جو سوال اٹھائے جب آ کے مجھ سے سمجھا تو اکثر سوال واپس لے لیے اور کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیوں یہ تبدیلی کی گئی ہے. لیکن ہے ضروری, جہاں غیر ضروری تھی اس کو ہم نے پہلے ہی ڈرا کر لیا سب جگہ. تو اس کو آپ بڑے جلدی مجھ سے وقت لے کر اس کو معاملے کو طے کریں. اس کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت جاری رہے گی. اس کوشش کے بعد بھی یہ ناممکن ہے کہ ختم ہو جائے, کیونکہ کلام الہی کہ نہ مضامین ختم ہو سکتے ہیں نہ ان کے ترجمے کا حق ادا ہو سکتا ہے. اور عام شاعر کا بھی نہیں ہوتا, باقی تو چھوڑو, کلام الہی تو بہت ہی بلند و بالا چیز ہے. ہمیشہ کے کلام کا اس لیے مشکل ہے کہ اس کے روحانی معارف جب تک انسان کے دل پر جاری نہ ہوں وہ صحیح معنی سمجھ بھی نہیں سکتا. اور عام شعراء کا اس لیے کہ وہ ان کی سوچ جس فضا میں اڑا کرتی تھی اس فضا سے کسی کو تجربہ ہوا ہو اس فضا کا تو تبھی وہ اس کو پہچان سکتا ہے. اور اس میں بعض دفعہ ادنا فضا بھی مشکل ڈالتی ہے. آپ خام اونچی باتیں کسی شاعر کی طرف منسوب کر رہے ہیں, حالانکہ اس کی اپچھی نہیں تھی, وہ اس کی پہنچ ہی چھوٹی سی تھی. تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ ترجمے سے تعلق رکھتے ہیں. عام نثر کا ترجمہ بھی مشکل ہے, لیکن شاعرانہ کلام کا اور بھی مشکل, اور مقدس لوگوں کے کلام کا اور بھی زیادہ مشکل, اور کلام الہی کا تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ایگزاسٹ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. در سمین کے متعلق مجھے کئی لوگوں نے, میں نے خود تحریک کی تھی ترجمے کی, ترجمے بنا کے بھیجے ہیں, وہ دیکھ کر میں بالکل ہو گیا ہوں دل شکستہ سا, کوئی بات بنی نہیں. اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے بھیجے تو اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے کسی حد تک, لیکن بہت محنت کا کام ہے. بعض دفعہ ہمیشہ کے بعد اشعار جب ترجمے کے دوران آتے ہیں, میں اپنے ریسرچ گروپ کو ٹرین کر رہا ہوں آج کل کہ ترجمہ ہمیشہ کی کتابوں کا ترجمہ کریں, لیکن پہلا ترجمہ میرے ساتھ مل کر کریں, اور ان کو میں بتاؤں کہ کیوں یہ کرنا ہے, کیوں یہ نہیں کرنا. اس ضمن میں جو مشکلات سامنے آتی ہیں وہ میں ان کو بتاتا جاتا ہوں کہ دیکھو تم بات سمجھے ہی نہیں تھے. اور بسا اوقات اس پہلے ہوئے ترجموں میں کو سامنے رکھا جاتا ہے, تب سمجھ آتی ہے کہ کتنا بڑا سقم پیدا ہو گیا تھا مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سمجھنے کے نتیجے میں. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر
وہ ہٹتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ جہاں مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے عرفان کا تقاضا ہے کہ اس زبان کے ظاہر سے ہٹ کر بیان کرو، وہاں لازم ہے یہ، وہاں وفا کا تقاضا ہے کہ ضرور ہٹو. کیونکہ جب تم لفظی طور پر دوسری زبان میں قریب رہو گے تو ایسا مضمون پیش کرو گے جو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ریفلیکشن ڈالے گا، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک غیر عارف کے طور پر پیش کرے گا. تو یہ وفاداری نہیں ہے ترجمے کے ساتھ، یہ بے وفائی ہے. اس لیے اصل یہ ہے کہ اصل کے لفظوں کے قریب رہتے ہوئے جس حد تک مضمون سے وفا ممکن ہے لفظوں کے قریب رہیں. جہاں لفظی ترجمے سے ہٹنا لازم ہے ورنہ مضمون کا حق ادا نہیں ہوتا، ضرور ہٹنا پڑے گا. یہ چونکہ فیصلہ عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے مجھے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. ان کو میں تسلی دیتا ہوں کہ اس کو میں خود کرتا ہوں. یہ اگر یہ جرم ہے تو میں جرم کر کے دکھا رہا ہوں. اب دوسرا ترجمہ کوئی ریپلیس کر کے دکھاؤ جو مسیح السلام کے مضمون کو بیان کر سکتا، نہیں ہو سکتا. کلیتاً اس بارے میں جب وہ لاجواب ہو جائیں پھر میں بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ وجہ تھی کہ میں اس ترجمے میں یہاں سے اتنا ہٹا ہوں، کیونکہ مضمون سے نہیں ہٹا، لفظوں سے اور اردو کے طرز بیان سے ہٹا ہوں. اور کا لفظ ہے. اب واو جس طرح قرآن کریم میں پیاری لگتی ہے، مگر انگریزی میں اینڈ ڈال دیں اتنے تو ہوش اڑ جائے گی پڑھنے والی. اس لیے اس میں کئی طریقے نکالنے پڑتے ہیں کہ واو کا مضمون رہے کسی طریقے سے لیکن عدلتا بدلتا رہے، اس میں کوئی ایسا تنوع پیدا ہو جائے کہ وہ دلکش لگے. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مشکل یہ ہے کہ بعض فقرے اور کے تعلق کی وجہ سے آدھے صفحے کے فقرے ہیں، بعض ایک صفحے کے بھی ہیں، اور ایک فقرہ شروع ہے مڈل سے، وہ صفحہ ختم ہو گیا دوسری طرف چلا گیا. پڑھتے وقت پتہ بھی نہیں لگتا آدمی کو کہ کوئی بہت بڑا فقرہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ ہر فقرہ اپنی ذات میں ایک مضمون پورا کر کے آپ کو ایک سانس دے دیتا ہے. پھر اگلے پہ چلتے ہیں، پھر اگلے پہ، پھر آپ کو اگر توڑنا پڑے اس کو تو پھر مشکل لگتی ہے. تب سمجھ آتی ہے کہ اس کو آپ کہیں توڑ سکتے ہی نہیں. کئی دفعہ میں نے کوشش کی ہے کہ پہلے مضمون پہ اقتباس چھوٹا کر لوں، ناممکن ہے. اس لیے اردو زبان میں ایک لازم تھا کہ اتنا لمبا فقرہ استعمال کیا جائے جس میں اور کے ذریعے چھوٹے چھوٹے مضامین جڑتے چلے جائیں اور الگ فقرہ نہ بنے جب تک وہ مضمون پورا نہ ہو جائے. اب انگریزی میں آ کر جب یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو لازماً 5 6 بعض 7 فقروں میں اس کو توڑنا پڑتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ مضمون کے ساتھ وفا کریں، اس کو نہیں چھوڑنا. کنسٹرکشن بے شک بدل دیں. جن بیچاروں نے ظاہری کنسٹرکشن رکھی ہے، ایسا عجیب و غریب ترجمہ بعض دفعہ بنا ہے کہ انگریزوں نے مجھ سے بعض انگریزوں نے خود بیان کیا کہ ہمیشہ ہم کا اچھا تاثر نہیں پڑتا اس سے، نو کمیونیکیشن، اور تاثر پر غلط پڑ جاتا ہے. اور پھر لفظی ترجمے کے اور نقصانات، اگر آپ یہ کہیں کہ جنت پانے کا آسان رستہ، اردو میں بعض ایسے محاورے رائج ہیں سمجھتے ہیں لوگ، اور انگریزی میں اس کو ایک چیپ پرسکرپشن یا ڈیوائس آف ریچنگ دی ہیونز کہہ دیں. ہاں بڑی خوفناک چیز ہے، بہت ہی بد تاثر پڑتا ہے. ایک دفعہ ریویو کے حوالے سے ایک انگریز نے مجھے دکھایا تھا، اس نے کہا یہ دیکھیں کتنا خوفناک تاثر پڑتا ہے، کیوں آپ لوگ ٹھیک نہیں کراتے اس کو. میں نے کہا ہمارے پاس اسکالرس کی کمی ہے، ہمارے پاس انگریزی دان ہے، ہمارے پاس کسی حد تک اردو دان ہے، مگر کسی زبان کا دان ہونا آسان کام نہیں اور 2 زبانوں کا دان ہونا بہت مشکل ہے. سیکنڈ لینگویج کا تو آدمی دان ہوتا ہی نہیں جی ہاں، بڑا مشکل، اس کا کرٹک نہیں ہوتا، یعنی اپنی بہت ہی مشکل کام ہے. برابر کا توازن، اور ترجمے میں جس زبان کا ترجمہ ہو اس پر زیادہ عبور ضروری ہے، کیونکہ تاثر کم سے کم بہت خوبصورت پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر اس زبان میں کم عبور ہو، پہلی میں زیادہ ہو، تو اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان سارے معارف کو بیان کرنا جو آپ سمجھ گئے ہیں اور ان کو بیان کرنا نہیں آتا آپ کو.
اس لیے کافی مسائل ہیں ترجمے کے. جانی یا ہماری بعض معاشرے میں ان کو ہے اس کی ہم بعض اوقات ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مزہ نہیں آتا. اچھا. مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ہاں تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک دم میں لیکن آپ کے نفر بھی ہے جی پرسرات بھی ایسا اینکو کے تراجم تو ہوتے نہیں. زبانی بات بھی آدمی صحیح نہیں وہ ادا میں کر نے اس سکتا. کا یہ علاج شروع کیا ہے کہ ساری دنیا کو اردو سکھانی شروع کر دی ہے. جی میں چاہتا ہوں کہ ہر قوم اردو سیکھ جائے تاکہ ایک دفعہ سیکھ جائے پھر اس میں ترقی ہو سکتی ہے بہت زیادہ. اور ہم مسیح صاحب علیہ السلام کے کلام سے پھر براہ راست استفادہ کریں. براہ راست جو بات نہیں بنتی ہے نہیں ہے اور ہونا ہی ہونا ہے. اس نے اردو نے لازم یونیورسلائز ہونا ہے انشاءاللہ. یہ وقت ہو گیا. وقت بتائیے. اچھا جزاک اللہ. چلیں جی آپ کی باری آئی ہے. حضور قادیان کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ قادیان کی واپسی کے لیے تیاری کر لی ہے. کیا کر تو رہے ہیں؟ ہیں؟ جی ہاں. کیا بس دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ. مکے کی واپسی کب ہوئی تھی؟ وہ تو کب تقریباً مسلمانوں نے تیاری کی تھی؟ پہلے مدینہ فتح ہوا تھا جی پھر مکے واپس گئے ہیں. جی اسے فتح سے پہلے نہیں. آپ نے مدینہ تو فتح ہی نہیں کیا. اور مدینہ فتح کرنے کی جو سنجیدہ کوششیں ہیں جی اور تمام تر طاقتوں کا جھونک دینا جی وہ نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں جی ایک دفعہ جھونک دیں تو اگرچہ مدینہ بہت بڑا دکھائی دے اس کی ہر منزل آسان ہو جائے گی, قریب آ جائے گی. اور آپ نے یہی کوشش تو کی تھی جس پر میں نے اپنی جلا دی. میں تو ایک دفعہ اتنا مرتبہ جو ملا ہے یہ مدینہ فتح کرنے کی کوشش کا اظہار. منظر ہے. میں 70-71 میں حج پر گیا تھا. اچھا تو حضور وہاں حج تو مجھ پر فرض بھی نہیں تھا لیکن میں اسی گیا تھا. وہاں ہر اس کو یہی کہتا تھا انا احمدین, میں احمدی ہوں. اور میری یہ خواہش تھی کہ اگر میرے خون سے وہاں بھی اگر احمدیت کا درخت لگ سکتا ہے تو میں اسی جذبے سے وہاں گیا تھا. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ جو روح ہے اس روح کے ساتھ تبلیغ تو خیر بہت اونچا مقام ہے مگر ابتدائی طور پر ہی ہر فرد بشر کا اپنا جائزہ لینا کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کو دعوت اللہ میں استعمال کیا ہے کہ نہیں, یہ ہر شخص کا جواب اس کو بتائے گا کہ ابھی ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں, بہت ہی زیادہ بے شمار پیچھے ہیں. شمار پیچھے. ہم نے اپنا حصہ ڈالا نہیں, اللہ کے حصے کا انتظار کر رہے ہیں. اپنا ڈالیں تو صحیح, پھر دیکھیں کہ وہ حصہ بہت بڑا ملتا ہے. جہاں ڈالا گیا دنیا کے گواہ ہو گئی, یہ دیکھ لیں بے شک ان ممالک میں جہاں سارا سال میں 600 700 800 بیعتیں ہوا کرتی تھی, بعض ایسے ہیں 200 300 سے زیادہ نہیں بڑھتی تھی. اب 1,50,000 سے زیادہ ایک سال میں ہونی شروع ہو گئی ہیں. اس لیے کہ ان لوگوں نے بڑی وفاداری کے ساتھ اپنا حصہ ڈال دیا. اللہ کا حصہ بہت زیادہ پڑتا ہے. وہ جو حصہ تھا معمولی تھا, اس کے نتیجے میں چند سو کی بجائے چند ہزار سمجھ لیتے, مگر باقی سارا اللہ کا حصہ پڑا ہوا ہے. یہ اس کو قبول کرنا بھی اللہ ہی کا حصہ ہے. تو پاکستان کے احمدیوں کو میری یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنا حصہ ڈالنے تو صحیح, مولوی سے ڈر کے کہاں تک اپنی فتوحات سے اعراض کرتے رہیں گے. فتوحات ہیں ادھر ہیں مگر آپ منہ ادھر رکھے ہوئے ہیں. کچھ کریں تو اللہ کے فضل سے دل کھلیں گے, لطف بڑھیں گے, زندگی بامانی ہو جائے گی. اور جو انقلاب آپ کو 500 سال دور دکھائی دے رہا ہے وہ چند قدم کے فاصلے میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. حضور وہ ترجمے کے بابا جناب نے فرمایا ہمارے دو بہت مشہور وکلاء, ایک ابروہی صاحب اور خالد احمد صاحب, ایک موقع پر ڈفرنٹ موقع پر دونوں نے یہ اکنالج کیا کہ شیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ بیسٹ ہے. کوئی شک نہیں. دنیا کے ان کا پتہ نہیں کیا علم کا معیار تھا, لیکن یہ میں دنیا کی چوٹی کے علماء کی بات کر رہا ہوں. اور یہ جو انگریز تھے انہوں نے بھی بعض غلط فہمیاں یہ ہوئی کہ شاید میں زبان امپروو کرنے کی کوشش کر. میں نے کہا زبان امپروو کرنے کا کوئی میں سواب بھی میرے دماغ میں نہیں آیا, مگر جو مضمون حضرت مولوی صاحب نے سمجھا میرے نزدیک اس مضمون میں کے سمجھنے میں کچھ ابھی کمی رہ گئی تھی. آیات کے سیاق و سباق کے مطابق وہ نہیں بیٹھ رہا.
اس لیے ترجمہ جب اس کا ہو گیا ہے تو آئندہ ہر شخص قرآن کریم کی طرف وہی منسوب کرے گا. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو یک قصر یک قلم معقوف کر دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک متبادل ترجمہ اسی آیت کا ایک اور پیش کر دیں اور قاری پر چھوڑیں اس کو. کم سے کم اس حد یہ تو علم ہو کہ یہ بھی ممکن ہے ہمارا, یہ کوشش کر رہے ہیں ہم. مگر حضرت مولوی کا ترجمہ تو بہرحال چوٹی کا ترجمہ ہے. اچھا جی, اب کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا, اجازت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا پورا ہو گیا راؤنڈ مکمل. ماشاء اللہ. اچھا جی, خدا حافظ, السلام علیکم.